اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذان، روزے، عید الفطر، زکوٰۃ اور حج۔ سن 2 ہجری مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ سال ہے جس میں باقاعدہ طور پر اذان کا تعین ہوا، روزے فرض کیے گئے، عید الفطر کی ادائیگی کی خوشخبری آئی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی یعنی جنگ بدر ہوئی اور باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفر پر ایسی فتح دی کہ کفار کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی۔ اذان کیسے دی جانے لگی؟ مکہ معظمہ میں مسلمان کوئی باقاعدہ مسجد نہیں بنا سکے تھے، کیونکہ مشرکین کی چیرہ دستیاں انتہا پر تھیں، لہذا مسلمانوں نے اپنے گھروں میں ہی مساجد بنا رکھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت تک نماز کے باقاعدہ اعلان کا کوئی طریقہ مروج نہیں تھا، اور ایسی صورتحال میں کسی کو اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ لیکن مدینہ میں جب مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی اور نماز باجماعت باقاعدگی سے ادا ہونے لگی تو مسلمانوں کو بلانے کے لیے کسی طریقہ کار کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس مقصد کے لیے کئی ایک تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ کسی نے کہا دف بجائی جائے، کوئی بولا یہودیوں کی طرح بگل بجایا جائے، کسی نے عیسائیوں کی طرح گھنٹیاں بجانے کی تجویز دی، کوئی کہتا تھا کہ اس مقصد کے لیے آدمی مقرر کر دیے جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی تجویز کا اس بات میں جواب نہ دیا۔ یقیناً آپ حکم ربی کے منتظر تھے۔ ایک صبح حضرت عبداللہ بن زید حضرت کی محفل میں آئے اور بتایا کہ رات انہیں خواب آیا ہے جس میں نماز کے لیے بلانے کے الفاظ بتائے گئے ہیں۔ حضرت نے وہ الفاظ سنے تو فیصلہ فرما دیا کہ نماز کے لیے یہی طریقہ ہوگا اور اسے اذان کا نام دیا گیا۔ اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے اور اپنا خواب بتایا، جو بالکل حضرت عبداللہ بن زید کے خواب جیسا تھا۔ یہ خواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اب تو عبداللہ پہل کر گئے، اب قیامت تک جتنی بھی اذانیں دی جائیں گی ان کا اجر عبداللہ کو ملے گا۔ بلند آواز سے اذان دینے کا فریضہ جناب بلال کے سپرد کیا گیا۔ نبی کریم کی رحلت تک حضرت بلال مسجد نبوی کے مستقل مؤذن رہے۔ حضرت کی وفات کے بعد حضرت بلال نے کہا، میری اذان سننے والا چلا گیا، اب میں بھی اذان نہیں دوں گا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے مدینہ منورہ میں رہائش بھی ختم کر دی اور شام چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت بلال نے پوری زندگی میں صرف 2 بار اذان کہی، ایک بار حضرت عمر اور دوسری بار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی خواہش پر۔ حضرت عمر کی خواہش پر حضرت بلال نے بیت المقدس فتح ہونے پر اذان دی۔ آپ نے آخری بار اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے حکم پر دی۔
اذان کیا دی، سارا مدینہ شہر رو اٹھا، آہو بکا کرنے لگا، خواتین روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ حضرت بلال نے کیف و مستی میں ڈوب کر اذان دی۔ مسجد نبوی تھی، روزہ اطہر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ حضرت بلال نے روزہ مبارک کی طرف چہرہ کیا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پکارا تو پورے شہر میں ایک کورام سا مچ گیا۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں برسات نہ چھائی ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نبی کریم آج ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اصل میں حضرت بلال کی اذان اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، وہ اپنی زندگی کی آخری اذان دے رہے تھے، سرور میں ڈوبی ہوئی اذان۔ سبحان اللہ۔ اب روزوں، عید الفطر اور زکوٰۃ کی جانب آتے ہیں۔ بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں 13 برس قیام کے دوران ان میں سے کوئی امر نافذ نہیں تھا۔ مسلمانوں کو یہ سعادت مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد ملی، اور وہ بھی ہجری میں۔ روزے رکھنے کا حکم 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آیت نمبر 185 میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے۔ روزے کا مقصد محض صبح سے شام تک بھوکا رہنا نہیں، بلکہ اللہ سے لو لگانا ہے، اور یہی تقویٰ ہے جو انسان کو باری تعالیٰ کے مزید قریب لے جاتا ہے۔ وہ اس میں ایک ماہ میں ہی نہیں، پھر باقی 11 مہینوں میں بھی اس مشق پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سال جب رمضان ختم ہوا اور 1 شوال آیا تو مسلمانوں نے عید الفطر کی پہلی نماز ادا کی۔ ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ یا صدقہ عید الفطر کا حکم جاری کیا، کیونکہ مسلمانوں میں تمام لوگ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے تو کچھ اس حالت میں بھی ہوں گے کہ اس روزے سے عید کے لیے پہننے کے لیے کپڑا تو ایک طرف ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہ ہو۔ ان لوگوں کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے بچوں میں محرومی کا احساس نہ ہو اور وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ ہجرت کے دوسرے سال میں ہی زکوٰۃ فرض کی گئی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب حیثیت لوگوں پر ٹیکس ہے جو وہ مسلم معاشرے کے محروم، مجبور، بے کس اور بے سہارا افراد کو دیتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن سکیں۔ حج کب فرض ہوا، اس کے بارے میں بزرگوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تعمیر کعبہ کے بعد باری تعالیٰ نے لوگوں کو کعبہ کے حج کے لیے بلانے کا حکم دیا تھا۔ بعد میں بھی یہ مختلف شکلوں میں جاری رہا، اور مشرکین مکہ نے تو اس کی مقصدیت اور شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو سب پرانے طور طریقے منسوخ کر کے خالص اللہ کے لیے حج کا حکم ہوا۔ کچھ بزرگوں کے مطابق حج 5 ہجری میں فرض کیا گیا، کچھ 7، کچھ 8 ہجری بتاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ فرضیت 9 ہجری میں ہوئی، تاہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
10 ہجری میں حج ادا کیا۔ یہ بعثت کے بعد آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ اس قافلہ کی روانگی کے بعد سورہ برات نازل ہوئی۔ اس سورت کے ذریعے باری تعالیٰ نے تمام مشرکین کے مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف میں داخلے پر پابندی لگا دی اور کفار کے ساتھ کیے جانے والے تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا۔ اس مقصد کے لیے غیر متعین مدت کے معاہدوں کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا اور متعین مدت والوں کے لیے مدت پوری کرنے کا حکم ہوا، جس کے بعد وہ خود بخود کالعدم قرار پاتے۔ اس صورت میں بہت سے دوسرے احکامات بھی تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی ذاتی اونٹنی دی اور حج کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ میدان عرفات میں یہ سورت پڑھ کر سب کو سنا دی جائے۔ حضرت علی راستہ میں ہی قافلے سے جا ملے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج ادا کیا اور میدان عرفات میں سورہ برات پڑھ کر سنا دی، جس کے بعد مشرکین کے حج پر پابندی عائد ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں اور بھی بہت سے شرعی احکامات نافذ ہوئے۔ مثلاً 2 ہجری میں قصاص و دیت کا قانون نافذ کیا گیا۔ ہجرت کے تیسرے سال غزوات ذات الرقاع کے موقع پر صلاۃ خوف کی آیات نازل ہوئیں۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نضیر کے بعد شراب پر قطعی پابندی کا حکم آیا کہ شراب، جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو تم ان سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ڈال دے عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے اور روک دے تمہیں یاد الہی سے۔ سن 6 ہجری میں مومن عورتیں مشرک مردوں کے لیے حرام قرار دے دی گئیں، جبکہ مسلم مردوں کو بھی مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح سے منع کر دیا گیا۔ اس حکم کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو مکہ سے واپس بلا لیا تھا، جن کے خاوند اس وقت تک مشرک تھے۔ سن 7 ہجری میں متع کی حرمت کا حکم بھی نافذ ہوا اور 8 ہجری میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا۔